بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام خطہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تو حضرت حوا کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام قابیل رکھا گیا اور بیٹی کا نام اکلیمہ۔ اکلیمہ نہایت خوبصورت تھی۔ حضرت حوا کے ہاں دوبارہ جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس مرتبہ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا گیا۔ غازہ اکلیمہ کی طرح خوبصورت نہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کے ہاں 120 بار جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ جب بچے جوان ہوئے تو حکم خداوندی ہوا کہ قابیل کی بہن اکلیمہ کی شادی حابیل سے اور حابیل کی بہن غازہ کی شادی قابیل سے کر دی جائے۔ یہ حکم سن کر قابیل نے غازہ سے شادی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی نہ سنی اور حکم خداوندی کے مطابق ان کی شادیاں کر دیں۔ اس کے بعد قابیل غصے کی آگ سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ وہ اکلیمہ کو طلاق دے ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل نے کہا، میں کبھی خدا کے حکم سے روگردانی نہیں کروں گا اور ہرگز اپنی بیوی کو طلاق نہ دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں کوئی مینا پر رکھ دو، جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ اس کی بیوی بنے گی۔ قرآن حکیم میں یوں ارشاد ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی آتش حاکم تھی۔ 2 لوگوں میں انصاف کرنے کے لیے دونوں کی قربانیاں اس پر رکھ دیتے۔ جو سچا ہوتا اور جس کی قربانی قبول ہوتی، غیب سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی۔ یوں معاملہ سب پر کھل جاتا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو اس نے حابیل کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے۔ قابیل موقع دیکھتے ہوئے حابیل کو قتل کرنے نکل کھڑا ہوا۔ حابیل تب سو رہا تھا۔ قابیل اس کے سرہانے کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اس کو کس طرح مارا جائے، کیونکہ یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا، اس لیے قتل کا کوئی بھی طریقہ تب تک ایجاد نہ ہوا تھا۔ تبھی وہاں شیطان مردود ایک شخص کے روپ میں ایک سانپ ہاتھ میں لیے ہوئے آیا۔ اس نے سانپ کو نیچے پھینک کر ایک بڑا پتھر اسے دے مارا۔ قابیل نے شیطان سے تعلیم پا کر ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا اور اسے قتل کر دیا، جس پر شیطان بہت خوش ہوا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل حابیل کی لاش کو کندھے پر اٹھائے گھومنے لگا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا کیا کرے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے 2 کووں کو وہاں بھیجا۔ ایک نے دوسرے کو مار کر زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ دیکھ کر کہا، ہائے خرابی، میرے سے اتنا نہ ہو سکا کہ ایک کوے کے برابر ہی ہو جاتا اور اپنے بھائی کا عیب چھپا لیتا۔ پھر وہ پچھتانے لگا۔ یوں اس نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل جب واپس جانے کے لیے مڑا تو حکم خداوندی سے سینے تک زمین میں دھنسا دیا گیا، مگر اس کے کلمہ طیبہ کے واسطہ دینے پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین سے نکال دیا اور اس کا حساب قیامت پر رکھ چھوڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک حابیل کا غم منایا۔ اللہ تبارک و تعالی حابیل کی روح پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔